حکم رعیت نمبر 7، حکم رعیت نمبر 7۔ میرے محترم، ابتدا اسلام کے اندر جب زنا کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب تو زنا کا حکم نازل ہے نا، کہ کوئی زانی اور زانیہ ہوں، کوئی شادی شدہ نہ ہوں تو کتنی ہے؟ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 چابو۔ اور اگر شادی شدہ ہوں تو مشہور حدیثوں کے اندر ہے کیا کیا جاتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے، منسوخ التلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے، حکم باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ فارجموہما، پہلے پڑھ چکے ہو نا۔ لیکن ابتدا کے اندر جب حکم نازل نہیں ہوا تھا نا، تو یوں تھا کہ ایک آدمی دیکھتا اپنی بیوی کو زنا کے اندر تو 4 گواہ کر لیتا، 4 گواہ کرنے کے بعد وہ حاکم کی عدالت کے اندر پیش ہوتا کہ 4 گواہ ہیں، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا بدکاری کرتے ہوئے منقوہا، تو حاکم یہ فیصلہ دے دیتا کہ اس کو اپنے گھر کے اندر قید کر دو۔ کیا؟ گھر سے باہر نہ نکلنے دو، گھر کے اندر قید کر دو۔ سمجھے جی؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دے دیا کہ گھر کے اندر قید کر دو، یا وہاں قید رہ جائیں، مر جائیں اپنے گھر کے اندر، باہر قطع نہ نکلنے، یا اللہ ان کے لیے کیا کوئی اور صورت نکالے۔ یہ تو اپنی بیویوں کو قید کر دیتے تھے، باقی وہ مرد جو کیا کرتا، زنا کرتا، اس کی پٹائی کر دیتے تھے۔ تو حد نہیں تھی، کیا کرتے تھے؟ پٹائی کر دیتے تھے۔ اسی طرح 2 آدمی آپس کے اندر بدکاری کر رہے، جس کو لیواقت کہتے ہیں، چوہر بازی بھی کہتے ہیں، ان بھی دونوں کی کیا کر دیتے؟ پٹائی کر دیتے۔ بعد کے اندر پھر حکم نازل ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ دیکھو جی، حکم رعیت نمبر کتنے ہے جی؟ واللاتی، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری منکوحہ عورتوں سے، من نسائکم، تمہاری منکوحہ عورتوں سے، تمہاری اپنی بیویاں ہیں، فاستشہدوا، پس گواہ کرو تم ان کے اوپر کتنی جی؟ 4 گواہ اپنے میں سے، یعنی مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، پس اگر گواہی دے دیں وہ، فامسکوہن فی البیوت، پس مقید کر دو ان کو گھروں کے اندر، باحکم حاکم، اس وقت حاکم حضرت تھے، پس مقید کر دو ان کو اپنے گھروں کے اندر باحکم حاکم، یہاں تک کہ خاتمہ کر دے ان کا موت، خاتمہ کر دے ان کا موت، یا کرے اللہ تعالیٰ واسطے ان کے کوئی راہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے راہ نکالی یا نہ نکالی؟ کیا؟ جب حکم نازل زنا کا تو حضور نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اب حکم لے لو مجھ سے، اللہ نے ان کا راہ نکال دیا ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا کس کا جی؟ عورت کا مسئلہ۔ پھر مرد کے لیے بھی وہی سزا تھی، اس کو خلا بچا کیا جاتا ہے۔ آگے واللذان یاتیانہما، اور 2 شخص کے آئیں بے حیائی کو، اس کا معنی لکھ لو، اور وہ 2 شخص، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، یہ لکھتے جاؤ، واللذان 2 شخص، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، خواہ دونوں مرد ہو، ایک مرد اور ایک عورت ہوگی تو زنا ہوگا، تو دونوں مرد ہوں تو کیا ہوگی؟ کوئی لواقت ہوگی نا، جس کو چوہر بازی اسلام کہتے ہو۔ تو واللذان میں عام ہو گیا نہیں، اس میں زنا بھی آ گیا اور لواقت بھی آ گئی۔ اور 2 شخص کا ایک مرد اور ایک عورت ہوں، خواہ دونوں مرد ہوں، اور 2 شخص کے یاتیانہا آتے ہیں بے حیائی کو تم میں سے، فعذوہما، ان کو کیا کہہ دو؟ ایذا دو۔ پہلے کیا تھا؟ تمہاری منکوحہ عورت ہے، اس کو کیا کر دو؟ مقید۔ بھئی مقید کرو تو وہ بھی ایذا ہے نا اس کے لیے، لیکن مرد کو کیا کرو؟ ڈنڈے منڈے مارو۔ آ گیا سمجھ؟
اسی طرح تمہاری منکوحہ عورت نہیں، ایسے باکرا کوئی لڑکی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ سزا دے دو۔ دو لڑکے ہیں وہ لواطت کر رہے ہیں تو ان کو بھی کیا ڈنڈے شنڈے مارو، سزا دے دو۔ آزو ہما فین تابا، پس اگر توبہ کریں اور اصلاح کریں آئندہ کے لیے، فارضوانہما، اعراض کرو ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ تو میرے عزیز زنا کا حکم تو قرآن حدیث میں آ گیا، باقی رہی لواطت کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں بعض حدیثوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو قتل کر دو، بعض حدیثوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے سمجھے اشارتاً کہ ان کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، ان کو گراؤ، بعض سے اشارتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار گرا دو۔ وہ اشارتاً ایسے کہ قوم لوط کے ساتھ یہ مسائل کیے گئے تھے، ان کی بستیوں کو اوپر لے گئے نا، پھر الٹا دیا گیا، تو اوپر لے گئے گویا کہ پہاڑ پہ لے کے گراؤ، الٹا کر دیا گیا دیوار گرا دو، ایسے ہے نا۔ تو اس سے اشارت اور مجتہدین نکالتے ہیں۔ تو ہمارا بعض ائمہ کا مسئلہ تو یہی ہے فقتل الفاعل والمفعول، دونوں کو قتل کر دو۔ ہمارے امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام اور حاکم جو ہے نا اس کے اوپر موقوف ہے۔ کس پر موقوف ہے؟ حاکم کے اوپر، سمجھے جی۔ یہ جتنی سزائیں ہیں یہ سیاستاً ہیں، کیونکہ قرآن حدیث میں صراحتاً کوئی حد نہیں ہے۔ اب حاکم اگر دیکھے کہ یہ آدمی بڑا بدماش ہے، ہر وقت لڑکوں کو چھیڑتا رہتا ہے، ملوث ہے بدماشی کے اندر، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، تو ایسے کو کیا کرنا چاہیے؟ قتل کرو، گراؤ، مر جائے۔ اگر کوئی ہے شریف آدمی سے بدکاری کی جاتی ہے تو اس کے لیے کھلا بجا کرنا، ملامت کرنی، سمجھے، کئی دن کے لیے قید کر کے روزانہ اس کو ملامت کرو، تو بھئی اس کے لیے کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ تو بہرحال امام کے اوپر موقوف ہے یہ چیز۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، شرط قبول توبہ، شرط قبول توبہ، توبہ کے قبول ہونے کی شرط قبول توبہ، سوائے سنی توبہ اللہ، اللہ کے ذمے حسب وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں تمہاری توبہ کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ شرط قبول توبہ، سوائے اس کے نہیں، قبول توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی کو ساتھ جہالت کے۔ کیا معنی جہالت کا؟ کہ ان کو علم نہیں ہوتا۔ غور کرنا، جو ہی فعل بد کیا جائے جہالت ہے، فعل بد جو ہی کرو کیا ہے؟ بھئی میں ہوا مولوی ہوں، میں کوئی غلط کام کروں گا تو وہ میرا کام جہالت کا ہوگا یا علم کا ہوگا؟ چاہے عالم کرے، جو ہی کام کرے گا جہالت کا ہوگا۔ وہ بات ہی سمجھ، یہ نہ کہو جہالت کا معنی وہ مسئلے کا پتہ نہیں کرتے ہیں برائی کو ساتھ جہالت کہ ہر بری جہالت ہے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی جلدی۔ بس یہی لوگ ہیں کہ مہربانی فرماتے ہیں اللہ ان کے اوپر، یعنی ان کی توبہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے۔ یہ بات ہی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ؟ جلدی جلدی توبہ کر لو۔ لیکن میرے عزیز بعض لوگ ایسے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں یا کفر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے، موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں یا سکرات طاری ہو جاتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ۔ یہ توبہ قبول ہے؟ گناہ گار کی توبہ بھی قبول نہیں گناہوں سے، اور کافر اگر اس وقت ایمان لائے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ فرعون تھا نا، وہ غرق ہونے لگا تو کیا کہنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، قبول ہوا اس کا ایمان؟ کیا کہا گیا؟ الان وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے تو بڑے بے فرمان ہے۔ ادھر غور کرنا ایک بات میں، ایک ایمان ہوتا ہے باس کا، دوسرا ایمان ہوتا ہے کس کا؟
यास का। यास माना ना उम्मीदी और बास का माना अजाब। ना उम्मीदी इसको कहते हैं कि एक डॉक्टर ने कह दिया किसी काफिर को कि तू ला इलाज मर्ज है, तू क्या है, ला इलाज मर्ज है, तेरा कोई इलाज नहीं है, बस तू मर जाएगा। तो उसकी ये हालत कौन सी है, यास की। कौन सी, ना उम्मीदी की हालत है। तो यास की हालत में अगर वो काफिर ईमान लाता है तो कबूल होगा या नहीं होगा। मौत तो नहीं आ रही, हालत यास है। तो हालत बास ये है कि उसको अजाब के फरिश्ते नजर आए, मौत आ गई है और उस वक्त ईमान लाता है तो ये कबूल होगा या नहीं, नहीं कबूल होगा। ईमान बास का कबूल नहीं होता। इसी तरह अजाब नाजिल हो रहा है, फरिश्ते आ गए तो उस वक्त भी ईमान कबूल नहीं होगा। जैसे फिरौन का हुआ, कुरान में साफ है, वलम यकुन फहुम ईमानुहुम लम्मा रौ बासना, जब हमारा अजाब देखा तो ईमान उनका कबूल नहीं हुआ। ये मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले की बात है, ये मारिफुल कुरान नहीं, 10 साल पुरानी मुझे दिखाओ हजरत मुफ्ती उमर शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें उल्टा लिखा हुआ था। तहकीक तो ये है कि ईमान यास का कबूल है, बास का कबूल नहीं। वहां क्या लिखा हुआ था कि ईमान बास का कबूल है और ईमान यास का कबूल नहीं है। वहां ऐसे लिखा हुआ था, उल्टा लिखा हुआ था। तो मैंने सफर किया 10 साल पहले इधर दारुल-उलूम, मैंने कहा मौलाना तकी साहब को कहूं ये क्या किया है, गलत किया है। अब मुफ्ती आजम ने नहीं लिखा, इनकी तरफ से गलती हुई है। तो मौलाना तकी साहब मसरूफ थे, मैंने उनको कहा आप मसरूफ हैं, आप शायद अभी वक्त नहीं दे सकेंगे और मैंने जल्दी जाना है, मैं आपके प्राइवेट सेक्रेटरी को समझा के जा रहा हूँ। वो मौलवी अब्दुल्ला मेमन था उनका प्राइवेट सेक्रेटरी। तो मैंने उनको पूरा समझाया, साथ साथ बयानुल कुरान भी रखी कि वहाँ ऐसे है, तुमने उलट लिख दिया, हवाला बयानुल कुरान का दिया है, वहाँ सही है, तुमने उलट दिया, तो मेहरबानी करो जल्दी ये करो। खैर मैं चला गया। बाद में मौलाना तकी साहब का शुक्रिया आया मेरे पास कि अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने अच्छी तंबीह की है। अब 10 साल के बाद जो छपी हैं वो ठीक हैं, वो इस्लाह कर दी, और पहली जो है वो गलत है। अब जरा गौर फरमाइए, लैसत तौबा, तो पहले क्या था जी, इन्नमा तौबा के नीचे क्या लिखा था, शर्त कबूल तौबा लिखा था ना। अब इधर लिखो सूरत अज़्म कबूल तौबा, सूरत अज़्म कबूल तौबा, सूरत अज़्म कबूल तौबा। इस सूरत में तौबा कबूल नहीं होती। किस सूरत में, कि जहाँ आदमी मर रहा है, फरिश्ते अजाब के नजर आ रहे हैं, तो उस वक्त न काफिर का ईमान कबूल है, न गुनाहगार की तौबा कबूल है, कुछ भी नहीं है। और नहीं तौबा वास्ते उन लोगों के जो करते रहते हैं बुराइयों को सारी जिंदगी, यहाँ तक कि जब हाजिर होती है एक उनके को मौत, फरिश्ते नजर आते हैं, क्या कहता है, इन्नी तुब्तुल आन, बेशक मैंने तौबा की अब गुनाहों से। तुब्तुल आन के नीचे लिखो गुनाहों से। तो गुनाहों से तौबे कबूल नहीं। वलल्लज़ीन, ये अल्लाज़ीन का अर्थ पड़ेगा वो पहले अल्लाज़ीन पे, और नहीं तौबा उन लोगों के लिए जो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर हैं, कुफ्र की हालत में मर रहे हैं, तो उनका ईमान कबूल होगा। कि नीचे लिखो यानी उनका ईमान कबूल नहीं। यमूतून वहम कुफ्फारुन, इनका ईमान कबूल नहीं। यही लोग हैं तैयार किया हमने उनके लिए अज़ाब दर्दनाक। तो आप बताएं कि ईमान कौन सा कबूल है, कौन सा कबूल नहीं। ईमान यास कबूल है या के साथ, और ईमान बास कबूल नहीं बास के साथ। उसकी दलील कुरान में है, फलम यकुन यनफअहुम ईमानुहुम लम्मा रअव बासा।
یا ایھا الذین آمنوا النہی عن ظلم النساء، عورتوں پہ ظلم نہ کرو، النہی عن ظلم النساء، وہ جی ظلم کیا کرتے تھے؟ مثال طور چچا مر گیا نا تو بھتیجا وارث ہو رہا ہے، تو بھتیجا یہ کہتا کہ چچے کے مال پہ بھی میں کنٹرول کر رہا ہوں، اور چچے نے جو بیٹی چھوڑی ہے اس پہ بھی میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ پھر کیا کرتا؟ یا تو آپ نکاح کر لیتا، کس کے ساتھ؟ چچا کی بیٹی کے ساتھ، لیکن حق ادا نہیں کرتا، سمجھے؟ یا خود نکاح نہیں کرتا تھا، اس کو ایسے مقید رکھتا گھر کے اندر کہ دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے مال لے جائے، ایسے مقید کرتا۔ یا اگر نکاح دوسری جگہ کرتا تو اس سے شرط لگاتا کہ مال تو ادھر چھوڑ کے جا، یا حق مار اس کی خود کھا جاتا۔ یہ ساری حرکتیں تھیں ان کی، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے۔ تو قرآن نے عورتوں کے کتنے حقوق بیان کیا ہے، دیکھو جی، النہی عن ظلم النساء، یہ ہے جی حکم رعیت نمبر کتنی؟ اے ایمان والو، نہیں جائز واسطے تمہارے یہ کہ وارث ہو تم عورتوں کا زبردستی، کرہن منع، زبردستی نہیں وارث ہو سکتے، ان کی مرضی تمہارے پاس رہیں یا دوسری جگہ نکاح کریں۔ ولا تعضلوہن، اور نہ مقید رکھو ان کو، مقید کر دیتے تھے، اور نہ مقید رکھو ان کو تاکہ لے لو تم بعض وہ مال کہ دیا تم نے ان کو، تم نے دیا یا تمہارے عزیزوں نے دیا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہاں مگر یہ کہ آ جائیں ساتھ بے حیائی واضح کی، کسی کی بیوی ہے ظاہر ظہور بے حیا ہے، برائیاں کرتی ہے، خاوند سمجھاتا ہے اس کو گالیاں دیتی ہے، تو خلو جائز ہے یا نہیں؟ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضور نے ایک عورت کو کہا کہ باغ واپس کر دے، تو خلو جائز ہے، حق بار لے لو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معاشرت کرو، سمجھے، گزارا کرو اچھے طریقے پہ۔ فین کرے تموہن، پس اگر مکروہ سمجھتے ہو ان عورتیں کو تو فاصبروا، پس اگر مکروہ سمجھتے ہو ان عورتوں کو تو فاصبروا، صبر کرو۔ ایک بعض ایسے ہوتا ہے نا، ایک مرد خود حسین ہوتا ہے، اس کی عورت کیا ہوتی ہے؟ حسین نہیں ہوتی، تو صبر کرے اس کے اوپر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نیک بچہ دے، حسین بچہ دے، عالم بچہ دے۔ پھر یہ ہے کہ عورت جو حسین نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتی ہے نا، لوگ اس کی طرف اتنی نگاہ نہیں اٹھاتے، بہرحال خیر ہے نا اس میں بھی۔ پس اگر مکروہ سمجھتے ہو اس کو صبر کرو، امید ہے یہ کہ مکروہ سمجھو گے ایک چیز کو اور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کس کو؟ خیر کثیر، نیک بچہ ہوگا، عالم پیدا ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، میرے محترم یہ اس وقت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ طلاق دیتا ہے، اور اس کے بدلے کسی اور بیوی سے شادی کرتا ہے، تو پہلی بیوی کو جو حق مہر دی ہے وہ واپس لے، وہ واپس نہیں لے سکتا، سمجھے جی؟ کیا اس کو دے دو۔ اور اگر ارادہ کرتے ہو تم بدلے میں لینا ایک بیوی کا جا بجا دوسری بیوی کا، ایک کو طلاق دیتے ہو، حالانکہ دیا تم نے ایک ان کے کو ڈھیر سارا مال، کنتارا میں نا بہت سارا مال حق مہر کے اندر، پس نہ لو تم اس سے کچھ بھی، کیونکہ لینے کی صورت تو یہ ہے کہ بہتان باندھ ہوگے، کیا کہ میری بیوی بد چلن تھی اس لیے حق مہر میں واپس لیتا ہوں، تو بہتان باندھنا ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں لے سکتے، کوئی نہ کوئی مکر کرو گے۔ اتاخذونہ بہتانا، کیا لوگ وہ مال آزور بہتان کے اور گناہ شری کے، کیسے تاخذونہ، اور کیسے تم حق مہر واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم نے اس سے نفع اٹھایا؟ تو نفع اٹھانے کے بعد پوری حق مہر ہوتی ہے آدھی ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے نا، آدھی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم بستری نہ ہو، حلوہ سیاہ نہ ہو،
اور کیسے لے سکتے ہو تم اس کو، حالانکہ کہا کہ پہنچا بعض تمہارا طرف بعض کے، اور لیا انہوں نے تم سے پختہ عہد۔ کس وقت پختہ عہد لیا تھا؟ وہ جب نکاح ہوا تھا، ایجاب قبول تھا، سمجھے جی، لیا تھا انہوں نے تم سے عہد پختہ۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، محرمات کا بیان۔ یہ کتنا حکم ہے؟ حکم رعیت نامہ حکم رعیت محرمات کا بیان کہ کون سی عورتیں حرام ہیں، اور اس میں رسم جاہلیت کی تردید بھی ہے۔ اور رسم جاہلیت کیا تھی؟ ایک آدمی کا باپ مر جاتا تھا نا، تو اس کا بیٹا جیسے باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا تھا نا، تو باپ کی جو بیوی ہوتی، اس کی حقیقی معنی کیا؟ سوتیلی ماں، اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا تھا خبیث، سمجھے؟ باپ مر گیا، اس کی جائیداد کا بھی یہی وارث، اور اس کی بیوی جو اس کی کیا تھی؟ سوتیلی ماں، اس کا بھی یہ وارث بن جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی ہم بستری کرتا رہنا، بدماشی کرتا۔ دیکھو جی، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ کہ نکاح کیا ان کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے۔ یہ باپ کے اندر دادا بھی آ جائے گا، اس سے مراد اصول ہوں گے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں گے، قیاس نہیں کریں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، ادھر تو آبا کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، دادے کی بات ہے، تو پھر دادی کے ساتھ نکاح کرو، پردادی کے ساتھ نکاح کرو، تو یہ قیاس ہے یا نہیں؟ کہ ذکر باپ کا ہے، مراد سے کیا لے رہے ہیں؟ اصول لے رہے ہیں، قیاس ہے۔ نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے من النساء، عورتوں سے، تو سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے جی؟ حرام۔ دادا دادی پردادی سے بھی حرام، الا ما قد سلف، مگر جو کوئی گزر چکا، انہ کان فاحشہ، یہ نکاح کیا ہے جی؟ بے حیائی ہے اور سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا، وسا سبیلا، برا چلن ہے۔ کتنی خرابیاں آ گئی جی؟ 3۔ فاحشہ کے نیچے لکھو قبح عقلی، اس نکاح میں قبح عقلی بھی ہے کہ بے حیائی ہے، یہ قبح عقلی۔ وہ مقتا، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو یہ قبح شرعی ہو گیا، قبح شرعی۔ اور برا چلن ہے، لوگ بھی اس چال کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ قبح عرفی ہو گیا۔ قبح عقلی، قبح شرعی اور قبح عرفی۔ یہ جاہلیت والے یہ کام کرتے تو تھے، لیکن اس کو نکاح مقت کہتے تھے۔ کیا؟ یہ مقتا، اور جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس اولاد کو بھی مقتی کہتے تھے، یعنی برا خیال کرتے تھے۔ نکاح تو کر لیتے لیکن ان کو پسندیدہ چیز نہ سمجھتے کہ دیکھو تمہارے عرف میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، لہذا حیا شرم کیا کرو۔ چلو اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام